بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، جماعت ہفتم کی اسلامیات کی کلاس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قیامت۔ اس سے پہلی کلاس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ انبیاء کرام کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے قیامت، جو کہ ایمان مفصل کے مطابق 5ویں چیز جو ہے وہ قیامت ہے، یعنی جس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا، قیامت کیا ہے؟ یہ دنیا جب فنا ہو جائے گی اور اس کے فنا ہونے کے بعد جو دن آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کس طرح سے فنا ہوگی؟ یہاں میں نے کچھ پوائنٹس لکھ دیے ہیں پورے چیپٹر کے۔ بلند خوانی ہم نہیں کریں گے، اسی سے سمجھ لیں گے، لیکن آپ لوگوں نے بلند خوانی خود سے کرنی ہے۔ تو دنیا کس طرح سے فنا ہوگی؟ تو یہاں کیا لکھا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز ایسی خوفناک ہوگی کہ اس کی دہشت سے تمام جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ تمام جاندار میں انسان، جانور، چرند پرند سب آ جاتے ہیں، سب مر جائیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ یعنی پہاڑ جو ہے وہ روئی کے پھائیوں کی طرح جو ہے وہ اڑتے پھریں گے۔ روئی دیکھی ہوگی نا آپ نے، جب اس کو الگ الگ کرتے ہیں تو کیسے وہ اڑ رہی ہوتی، تو اسی طرح سے پہاڑوں کی حالت ہوگی۔ ستارے جو ہے وہ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ صرف کس کی ذات باقی رہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے پر کیا ہوگا؟ پوری دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا۔ قرآن کریم سے اور احادیث سے جو ہے یہ بات واضح ہے کہ قیامت کے دن جب پوری دنیا فنا ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے دوسری دفعہ، اور اس دوسری دفعہ سور پھونکنے کی وجہ سے جو ہے تمام جو انسان، جانور ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی پہلی حالت میں آ جائیں گی، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں زندہ کرے گا اور ان کو قبروں سے نکال دے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب دنیا فنا ہو جائے گی تو اس دن دوبارہ سے جو ہے، جو پہلے لوگ مر چکے تھے، فنا ہونے سے پہلے جو لوگ مر چکے تھے، جیسے آج کل لوگ مرتے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی زندہ ہوں گے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے بچے تک جو ہے وہ تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اسی چیز کا ایک اور آیت میں جو ہے وہ ذکر ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ تو یہ دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ قیامت کے دن دوبارہ جو ہے وہ انسانوں کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ تو ان آیات کے ذریعے جو ہے یہ دلیل ملتی ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب قیامت کے دن اور کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا اچھے اور برے کاموں کا۔ اچھے اور برے کاموں کا حساب کتاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم چونکہ دنیا میں رہ رہے ہیں تو اللہ پاک نے یہاں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، صحیح راستہ بھی دکھا دیا اور بتا دیا کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ کچھ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، ہم سب یہی کرتے ہیں، تو دونوں کاموں کا حساب کتاب ہوگا کہ دنیا میں ہم نے کیا 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 ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے رزلٹ کے مطابق جو ہے ہمیں جزا یا سزا ملے گی۔
تو کیا ہوگا کہ اچھے کام یا برے کام کیے تھے ان کا حساب کتاب ہوگا. جس نے اچھے کام کیے اس کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. اور جس نے برے کام کیے ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ان باتوں کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن کریم کی ان آیات میں ہے. ٹھیک ہے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ جس روز وہ آ جائے گا، یعنی انسان مراد ہے. ٹھیک ہے. جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا. پھر ان میں سے کچھ جو ہے وہ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. فمنہم شقی و سعید، ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے، یعنی اچھے لوگ ہوں گے اور برے لوگ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. ٹھیک ہے. تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا، یعنی ظاہر ان کو سزا ملے گی تو وہ چلا بھی رہے ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ چلانا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا. اسی طرح کیا کہا؟ دوسری آیت کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یعنی جب حساب کتاب کیا جائے گا تو ہر انسان کو اپنے اچھے کاموں کا اور برے کاموں کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، چاہے وہ چھوٹا نیک کام ہو یا چھوٹا برا کام ہو. ٹھیک ہے. تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. تو ان آیات میں کیا بتایا کہ اچھے اور برے تمام کاموں کا کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا. اس لیے دنیا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برے کاموں سے رکنا چاہیے جو اللہ پاک نے ہمیں کرنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھ لیتے ہیں. جی قیامت کب آئے گی؟ یہ اس سے پہلے تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اچھے اور برے کاموں کا حساب کتاب ہوگا. قیامت کے بارے میں پڑھ لیے کہ اس دن کیا کیا ہونا ہے. لیکن اب جو ہے وہ بات آ جاتی ہے قیامت کب آئے گی. تو یہاں یہ بات ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ ثبوت ہمیں کون سی آیت سے ملتا ہے؟ اس آیت سے ملتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ پاک کے پاس ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ مینا برساتا ہے. مینا مطلب بارش برساتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ یعنی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جو ہے حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کیا ہے یہ؟ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں جو ہے وہ یہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بارش بھی کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان جو بھی کل کام کرتا ہے یعنی تو اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کل کیا کام کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا علم کس کو ہوتا ہے؟ اللہ پاک کو ہوتا ہے کہ یہ انسان یا یہ شخص کل کیا کام کرنے والا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی بھی شخص کو کسی بھی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن اس چیز کا علم کس کو ہوتا ہے؟ اللہ پاک کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ان سب چیزوں کا علم موجود ہے اللہ پاک کے پاس، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں یا ہمیں کب موت آنے والی ہے، کہاں موت آنے والی ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو قیامت کب آئے گی اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس ہے. اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. انبیاء کرام کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی. صرف اور صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس آیت میں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ کیا ہے یہ؟ کہ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟
اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. تو ان اللہ علیم خبیر، اللہ پاک کی ذات ایسی ہے لگ کے اللہ پاک جو ہے وہ جانتے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں، ٹھیک ہے. تو اس آیت کے ذریعے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو کس کو پتہ ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے، اللہ پاک کے پاس ہے. ہاں احادیث کے ذریعے جو ہے وہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دن کون سا ہوگا، جمعے کا دن ہوگا. اور کون سی تاریخ ہوگی، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. صرف اس بات کا علم ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دن کون سا ہوگا، جمعے کا دن، اور تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ. لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ محرم کی 10ویں تاریخ کون سی ہوگی، یعنی کس سال ہوگی. اس بات کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ علم کس کے پاس ہے، اللہ پاک کے پاس. اچھا اب دیکھ لیتے ہیں ہم قیامت کی نشانیاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ کچھ نشانیاں بتلا دی ہیں. نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قریب آنے لگے گی تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ظاہر ہونے لگیں گی، ٹھیک ہے. اور ان میں سے چند جو ہے وہ یہاں پر ذکر کر دیے ہیں، جیسے دنیا میں گناہ زیادہ ہو جائیں گے، یعنی لوگ جو ہے وہ گناہ زیادہ کرنے لگیں گے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ گناہ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح لوگ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے اور ان پر سختیاں کرنے لگیں گے. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے آپ پر رکھ کر دیکھیں تو ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے بہت سارے لوگ بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو کیا کرتے ہیں، ان پر سختیاں کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے بھی کیا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. دیکھا ہوگا نا کہ کہیں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، یہی بڑے بوڑھے لوگ جو ہے وہ وہاں پر ہوتے ہیں. تو اس طرح کی سختیاں کرنے لگیں گے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. اسی طرح لوگ جو ہے وہ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے. امانت میں خیانت کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک بات جو ہے وہ یعنی کسی شخص کی ایک بات دوسرے کو پہنچانا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اسی طرح ہمارے پاس کوئی چیز جو ہے وہ امانت رکھوائی جاتی ہے، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں یا کسی چیز کی صورت میں ہو، تو ہم اس میں بھی خیانت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، امانت میں خیانت جو ہے وہ ہونے لگی ہے، اور بلکہ بہت زیادہ ہونے لگی ہے. اسی طرح جو اگلی نشانی بتائی وہ کیا ہے کہ گانا بجانے اور ناچ رنگ کی محفلیں زیادہ ہونے لگیں گی. تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ گانا جو ہے وہ بلکہ بجائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. صبح بھی جو ہے وہ گانے جو ہے وہ گاڑیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح ناچ رنگ کی محفلیں زیادہ ہونے لگتی ہیں. جیسے اگر مثال کے طور پر شادی بیاہ کا جو ہے وہ موقع دیکھ لیتے ہیں تو شادی کی جو ہے وہ جو محفل ہے وہ ایک ہی اس میں ہو سکتی ہے شادی، یعنی نکاح کر لیا، رخصتی ہو گئی تو شادی ہو گئی. لیکن آج کل لوگوں نے شادی کو اتنا یعنی بڑا وہ کر دیا ہے کہ اس میں اتنی سادہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے محفلیں رکھی جاتی ہیں کہ ڈھول کی ہوگی، پہلی ڈھول کی، دوسری ڈھول کی، اور پھر اس کے بعد مہندی کی محفل، اور پھر بارات کی محفل، پھر ولیمے کی محفل، پتہ نہیں کیا کیا اس میں رکھ دیا جاتا ہے، میوزک نائٹ اور پتہ نہیں کیا. تو اس طرح کی ناچ رنگ کی محفلیں بھی زیادہ ہونے لگی ہیں. تو یہ نشانی بھی جو کیا ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے. اسی طرح لوگ اپنے سے پہلے بزرگوں کو کیا کہیں گے، برا کہنے لگیں گے، یعنی فلاں شخص تو ایسا تھا، فلاں شخص تو ایسا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح بے عمل اور جاہل لوگ جو ہے وہ رہنما اور بڑے بن جائیں گے، یعنی وہ لوگ جو جاہل بھی ہوں گے، یعنی پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، یا ایسے لوگ جو ہے وہ دین پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے کیا بن جائیں گے، رہنما اور بڑے بن جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح کم درجے کے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے کہ جو لوگ بہت پہلے غریب ہوا کرتے تھے آج وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے. تو یہ بھی قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے. اسی طرح ناقابل نااہل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں گے، یعنی جو لوگ قابل نہیں ہوتے، اہل نہیں ہوتے، ان لوگوں کو جو ہے وہ بہت بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں گے. کس چیز کے بلبوتے پر،
رشوت کے بلبوتے پر، سفارش کے بلبوتے پر کیا ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے قابل ہوتے ہی نہیں، یعنی ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اوپر والی اگر ہم مثال دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے، تو اس کی مثال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے چرواہوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے قرب قیامت کے قریب، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی اونچی عمارتیں بنیں گی۔ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، اور اسی طرح نیچے والی نشانی بھی پوری ہو چکی۔ اسی طرح جو ایک اور نشانی بتائی وہ کیا ہے کہ عورتوں میں بے پردگی عام ہو جائے گی، اور آج دیکھیں تو بہت ساری عورتیں، بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو بے پردہ آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نیم عاریہ لباس پہننے کا رواج ہو جائے گا۔ نیم عاریہ لباس یعنی جس میں جسم جو ہے وہ ظاہر ہو۔ جسم کے ظاہر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹے کپڑے پہنے جائیں، یعنی ہاف سلیوز یا جو ہے وہ پائنچے اوپر کر لیے، پاؤں نظر آ رہے، ٹخنے نظر آ رہے، وہ بھی مراد ہے، لیکن اس کے اندر وہ لباس بھی آ جاتا ہے جو باریک ہوتا ہے، یعنی جس میں جسم ظاہر ہو۔ اور اسی طرح وہ لباس بھی آ جاتا ہے، یعنی اتنی فٹنگ کے ساتھ جو ہے لباس سلوانا یا پہننا کہ جس میں جسم کے خد و خال نظر آئے، تو یہ بھی نیم عاریہ لباس میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو ہے اس طرح کے سارے لباس پہن رہے ہوتے ہیں، تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے بہت ساری نشانیاں ہیں، تقریباً قیامت کی جو ہے وہ 72 نشانیاں بتائی ہیں، جس میں 70 جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں یہ جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ انتہائی قریب آ چکی ہے، اور اگر ہم اپنے آپ پر رکھ کر سوچیں تو ہم نے یقیناً جو ہے وہ قیامت کے لیے، آخرت کے لیے جو ہے کوئی توشہ تیار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس چیپٹر کے پڑھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جو پڑھیں یعنی اس سے سبق حاصل کریں، تو ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے چیزوں، یہ جو نشانیاں بتائی ہیں، اس سے بچیں، اور گناہ جو ہے وہ اس کو گناہ سمجھیں اور اس کا احساس ہو۔ اگر ہم سے کبھی غلطی سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور گناہ جب کر لیں تو اس پر توبہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ اگر جو ہے وہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کروں گا۔ تو توبہ بھی کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہم اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ منہ دکھانے کے لائق نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں اس سبق کے پڑھنے کے بعد ہم اگر عقل مند ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے، آخرت کے لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے، توشہ تیار کرنا ہے کہ تاکہ آخرت میں جو ہے وہ یعنی قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ پاک کے سامنے شرمندہ ہونا نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرنا ہے، ہمیں اس طرح جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، اچھے اور نیک کام خود بھی کرنے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا دیا ہے، یقیناً آپ کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ بلند خوانی آپ نے خود کرنی ہے، بلند خوانی کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی عملی کتاب کھولیے گا، اس میں آپ کو قیامت کا سبق جو ہے اس کے سوالات دیے ہیں، آپ نے اس سوالات کے جو ہے وہ جوابات کے نشانات لگانے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ان سوالات کو جو ہے، جو جوابات آپ نے لگائے ہیں اس کو ٹیلی کر لیں گے اور دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔